کریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا چلا ہم کو الصراط المستقیم راہ سیدھی، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ غضب ہوا ہے ان پر اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الذین انعمت علیہم سے بدل ہے، بدل الکل کے ساتھ، اور ولا الضالین میں لا تاکید نفی کے لیے ہے۔ اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں صراط مستقیم کا بیان تھا، پھر صراط مستقیم کو اختیار کرنے والوں کا بیان تھا کہ صراط مستقیم پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ منعم علیہم لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب بظاہر ایک سوال وارد ہو رہا تھا کہ عام نعمتیں، دنیاوی نعمتیں تو کافروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، تو ان سے احتراز کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آ گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر نہ اللہ کا غضب ہوا ہے اور نہ گمراہ ہے، لہذا کافروں والا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، کیونکہ بعض کافر تو وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور سارے کافر گمراہ بھی ہیں۔ تو جب کافروں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہوتے ہیں تو کافروں والا راستہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ صراط مستقیم کی دعا کے بعد 3 جماعتوں کا بیان ہے، کیونکہ جب صراط مستقیم کی دعا کی گئی تو اس کے لیے بطور تمثیل 3 جماعتیں بیان کی گئی۔ ایک جماعت ماننے والوں کا ہے، وہ منعم علیہم ہے، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا کہ تو نے انعام کیا ہے ان پر، اور ایک دوسری جماعت وہ ہیں جو ضد اور عناد کی وجہ سے صراط مستقیم کو نہیں مانتے تو ان پر اللہ کا غضب ہو جاتا ہے، اور تیسری جماعت وہ ہے جو جہالت اور گمراہی کی وجہ سے صراط مستقیم کو نہیں مانتے تو وہ ضالین شمار ہوتے ہیں۔ تو ان سے احتراز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ، نہ راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، گمراہوں والا راستہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو ظاہری نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کا آخری انجام یہ غضب ہے۔ غضب انسان کی بھی صفت اور اللہ کی بھی صفت جگہ جگہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ غضب جب انسان کی صفت ہو تو یہ غصہ کے معنی پر ہوتا ہے۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے انتقام لینے کی وجہ سے یا ناخوشگوار واقعے پیش آنے کی وجہ سے، تو اس کے خون میں جوش آ جاتا ہے، انسان جذبات میں آ جاتا ہے، اور جوش اور جذبے کی وجہ سے اس کی طبیعت اور مزاج میں تغیر آ جاتا ہے۔ جب اس کی مزاج اور طبیعت میں تغیر آ جاتا ہے تو یہ تغیر کا آنا یہ ایک عیب ہے، اور خون میں جوش آنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اور شیطان کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو اور غصہ دلا دیں، تو شیطان اس کے رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ تو حدیث شریف میں اس کے 4 علاج بتائے دیے گئے ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ پانی پیے۔ دوسرا علاج وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو حالت تبدیل کریں، اگر کڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی حالت تبدیل کرے۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ وضو کرے، اور چوتھا علاج یہ ہے کہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ غصے کا علاج ہے۔ اب اللہ تعالیٰ
ہر قسم کے تغیر سے پاک ہے، جسم اور جسمانی صفات سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مشابہ نہ کوئی مثال ہے، لیس کمثلہ شیء هو السمیع البصیر وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ غضب جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا انتقام اور اللہ تعالیٰ کا سزا دینا کسی کو، اور یا کسی پر پریشانی اور مصیبت ڈالنا مراد ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی، رحمت اور مہربانی کے ظہور کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم میں موصول صلہ استعمال کیا گیا، اور غیر المغضوب علیہم میں الذین غضب علیہم نہیں کہا گیا۔ اس کی مختلف وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی گئی کہ الذین غضبت علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث صحیحہ میں احسانات اور نعمتوں کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور عیب اور اسی طرح جو نقص اور اسی طرح جو ایسے صفات ہوتے ہیں کہ اللہ کی شان کے مناسب وہ بظاہر بے ادبی ہوتی ہے ان کی نسبت کرنا، تو لیس الشر الیک، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، ان کو مجہول ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مغضوب علیہم میں غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، یہ مجہول کا صیغہ، مفعول کا صیغہ ذکر کیا گیا، مفعول کا صیغہ، کہ یہ غضب صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہے، قیامت کے دن یہ غضب یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوگا، فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا، اور نیک لوگوں کی طرف سے بھی ہوگا۔ تیسرا یہ کہ منعم علیہم کی تعین کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہو، اور مغضوب علیہم اور الضالین کی تعین نہیں کی گئی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مغضوب علیہم ان کی ناپسندگی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہے جو بھی ہے، مجہول ان کو چھوڑا گیا، ان کی تعین نہیں کی گئی، اور منعم علیہم لوگ اللہ کو پسندیدہ ہے تو ان کی تعین کی گئی کہ منعم علیہم لوگ یہ ہیں۔ مغضوب علیہم اور منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مغضوب علیہم حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ یہود ہے، اور ضالین گمراہ لوگ یہ نصارہ ہے، ایک قول یہ ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی غضب کی نسبت کی گئی ہے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب ان پر ہوا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61، اور نصارہ پر ضلال کا سورۃ مائدہ 77 نمبر آیت میں اطلاق ہوا ہے، لیکن اس سے صرف یہود و نصارہ مراد نہیں ہے، یہ بطور مثال کے حدیث میں بیان کیا گیا۔ لہذا جس شخص میں بھی غضب کے اسباب پائے جائیں یا ضلال اور گمراہی کے اسباب پائے جائیں تو مغضوب علیہم اور ضالین میں شمار ہوگا۔ امام شربینی نے تفسیر سراج المنیر میں مغضوب علیہم کا مصداق ظاہری کفر والے اور ضالین کا مصداق منافقین جو پوشیدہ کفر دل میں رکھتے ہیں ان کو قرار دیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہے جو عمل میں غلطی کرتے ہیں، اور ضالین سے وہ لوگ مراد ہے جو عقائد میں غلطی کرتے ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس قول کو لکھا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہے جو باوجود علم کے گمراہ ہو، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے عنادی کافر مراد ہے جو ضد کی وجہ سے کفر کرتے ہیں، اور ضالین سے جہالت کی وجہ سے کفر کرنے والے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غضب کے 17 اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ 17 باتیں جس انسان میں ہو اللہ کا ان پر غضب ہوگا۔ واؤ بغضب علی غضب، ان پر غضب ہوا غضب کے اوپر۔ واؤ بغضب من اللہ، ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہوا۔ غضب کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی
حکم کو تبدیل کرنے والے ان پر بھی اللہ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کرنے والے ان پر بھی اللہ کا غضب ہے۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو من و سلوہ مل رہا تھا، انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے سے کام نہیں چلے گا، فادع لنا ربک یخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، پیاز چاہیے، ٹماٹر چاہیے، دالیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پیاز ٹماٹر دالیں چاہیے تو ٹھیک ہے، شہر کی طرف جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، وہاں یہ چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ کا غضب ان پر ہوا۔ چھٹی وجہ قرآن پاک سے ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کرنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ مومن کو قصداً قتل کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ دین پر طعن اور اس سے نفرت کرنا اللہ کے غضب کا سبب ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 60۔ میدان جنگ سے بھاگنا، سورۃ الانفال آیت نمبر 16۔ جو شخص ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء، اس پر اللہ کا غضب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 152۔ شرکیہ ناموں کی وجہ سے مومنین سے لڑنا، یہ اللہ کے غضب کا سبب ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 71۔ نبی کے وعدے کے خلاف کرنا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 86۔ اللہ کی رزق سے سرکشی کرنا، طٰہٰ 81۔ مرتد ہونا، سورہ نحل آیت نمبر 106۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق جھگڑنا، سورہ شورى آیت نمبر 16۔ قیامت کا انکار کرنا، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کرنا، سورہ فتح آیت نمبر 6۔ یہ غضب کے اسباب چونکہ کافروں میں بھی ہے، مشرکین میں بھی ہے، منافقین میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، نصارہ میں بھی ہے، اور ظالم اور قاتل لوگوں میں بھی ہے، لہٰذا یہ سب مغضوب علیہم ہے، اور یہ سبب جس شخص میں بھی پایا جائے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ضالین، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، اور یہ ہدایت کاملہ کے مقابلے میں آیا ہے، اس سے مراد ہدایت کے چھوڑنے والے لوگ مراد ہیں۔ لہذا جن لوگوں میں ضلال اور گمراہی کے اسباب پائے جاتے ہیں، 17 اسباب ہیں ان کے بھی قرآن کریم میں، تو وہ لوگ گمراہ شمار ہوں گے۔ نمبر 1، ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ علم پر عمل نہ کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 44، یہ گمراہی ہے۔ رسول کی اتباع سے اعراض اور قسم و گواہی میں جھوٹ بولنا، سورہ نساء 113، یہ گمراہی ہے۔ کسی قسم کا شرک کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 16۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، سورہ نساء آیت نمبر 167۔ بدعات اور دین میں غلو اختیار کرنا، مائدہ 77۔ کفر کا ارتکاب کرنا، نساء 136۔ خواہشات کی پیروی کر کے کفر کرنا، سورہ انعام 56۔ انبیاء پر اعتراض کرنا، سورہ اسراء 48۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی، سورہ احزاب 36۔ بغیر دلیل شرعی اکثریت کی پیروی، سورہ انعام 116۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی، سورہ حجر 56۔ غیر اللہ کو مافعول اسباب مدد کے لیے پکارنا، سورہ احقاف آیت نمبر 5۔ دشمنان خدا سے دوستی کرنا، ممتحنہ آیت نمبر 1۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، ابراہیم آیت نمبر 3۔ ذکر اللہ نہ کرنے سے دل کا سخت ہونا، یہ گمراہی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 22۔ قیامت سے انکار یا اس میں شک کرنا، سورہ شورى آیت نمبر 18۔ یہ اسباب جن لوگوں میں پائے جائیں وہ گمراہ لوگ ہوں گے اور ان کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہوگا، بلکہ ان کا راستہ مغضوب علیہم لوگوں والا راستہ ہوگا۔ لہذا منعم علیہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نہ ہو اور گمراہی کے اسباب بھی ان میں نہ ہو، اور وہ انبیاء اور صحابہ ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں عصیان یا ذم کی نسبت انبیاء کی طرف آئی ہوئی ہے، وَعَصَىٰ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، وہاں عصیان سے مراد خلاف اولا کام ہے کہ ان کے شان کے مناسب نہیں تھا، نامناسب کام مراد ہے، اور وہ ان پر اصرار بھی نہیں کرتے، ان پر برقرار بھی نہیں رہتے، بلکہ جو خلاف اولا کام ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے اور وہ اس سے جو ہے نا اولا کام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور صحابہ محفوظ ہے، محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے تھے۔ اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جاتا تھا کہ کوئی شرعی حکم نافذ ہو جائے عملاً، تو اس گناہ پر صحابہ اصرار نہیں کرتے تھے، جلدی توبہ استغفار پڑھتے تھے اور
اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ سے رضا کا اعلان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکل وعد اللہ الحسنى لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ سب صحابہ ہیں۔ لہذا جو لوگ انبیاء کرام کو معصوم نہیں مانتے یا صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا منع علیہم ہے، ان میں غضب کا کوئی سبب بھی نہیں ہے اور گمراہی کا کوئی سبب بھی نہیں ہے۔ اب جب ایک روایت کے مطابق مغضوب علیہم یہود ہے اور ظالم نصارہ ہے، تو ان کے دوستی سے ہر نماز میں ہر مسلمان بچنے کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچائے جن پر اللہ آپ کا غضب ہوا ہو یا گمراہ ہو۔ لہذا کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ تعلقات اور دوستی کی 3 قسمیں کافروں کے ساتھ۔ ایک ہے موالات، موالات جائز نہیں ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، خالص دل کی محبت یہ صرف مومن کے ساتھ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آل ابی فلان، فلاں قبیلے کے لوگ، فلاں لوگ لیسوا باولیاء، وہ میرے دلی دوست نہیں ہے، انما ولی اللہ وصالح المومنین، میرے دوست اللہ اور نیک مومن ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسرا قسم تعلقات کا مواسات ہے، ہمدردی کرنا ضروری اعتبار سے، یہ حربی کافر کے علاوہ دیگر کافروں سے جائز ہیں۔ ایک کافر تکلیف میں ہے یا کوئی کافر جو ہے نا بیمار ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کے ساتھ ظاہری تعاون بندہ کر سکتا ہے۔ تیسرا قسم مدارات ہے، یعنی جلب منفعت حاصل کرنے کے لیے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے، حق راستے کی طرف لانے کے لیے ظاہراً اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا یا کسی کافر کی مہمانی کرنا یا وغیرہ جو ہے نا جائز ہے۔ اور عام تعلقات تجارت وغیرہ اسی ضمن میں ہے کہ مسلمان اپنے فائدے کے لیے کافروں سے تجارت وغیرہ کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ رہ جاتے آمین کا، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پورا ہو گیا۔